بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقل ہے کہ آسمان ملائکہ کی عید کی راتیں دو ہیں، جس طرح زمین پر بنی نوع انسان کی عید کی دو یوم ہیں۔ فرشتوں کی عید رات شب برات یعنی نصف شعبان کی رات اور لیلۃ القدر ہے۔ مسلمانوں کی دو عیدیں یوم عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ ہے۔ پس نصف شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کا نام دیا گیا ہے۔ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس رات عبادت کرنے کے باعث سارے سال کے گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں، اور جمعہ کی شب عبادت کی جائے تو پورے ہفتہ کے گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں۔ اس لیے اسے لیلۃ التکفیر بھی کہلاتی ہے، یعنی گناہوں کی معافی کی شب، اور اس کو شب حیات بھی کہا گیا ہے، کیونکہ امام منذری ایک مرفوع روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو عید کی دونوں رات میں اور نصف شعبان کی رات بیدار رہا، یعنی عبادت کرتا رہا، اس کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ جس روز دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا نام لیلۃ الشفاء بھی ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں رات کو امت کی شفاعت اللہ تعالیٰ سے کی تو آپ کو تہائی عطا ہوئی۔ پھر آن جناب نے 14ویں رات کو شفاعت کی دعا مانگی تو 2/3 عطا ہو گئی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں رات کو دعا فرمائی تو سب کچھ ہی عطا فرما دیا گیا، بجز اس کے جو اللہ تعالیٰ سے اونٹ کی مانند بدک کر دور بھاگتا ہو۔ مراد یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب کر کے اللہ سے دور فرار ہو۔ اس کا ایک نام شب مغفرت ہے، کیونکہ احمد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نصف شعبان اللہ اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے، پھر وہ اہل زمین کو معاف فرماتا ہے، سوائے 2 شخصوں کے، نمبر 1 مشرک اور نمبر 2 کینہ پرور۔ اس رات کا ایک نام شب آزادی ہے۔ ابن اسحاق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک ضروری کام کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ میں نے سیدہ سے عرض کیا کہ آپ اجرت فرمائیں، کیونکہ میں ایسے حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ حضرت نصف شعبان کی رات کے متعلقہ مسائل بیان کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس بیٹھ جاؤ، تجھ کو نصف شعبان کے متعلق بتاؤں گی۔ وہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میری باری کی شب تھی۔ آپ میرے لحاظ میں تشریف فرما ہوئے۔ میں رات میں جاگی تو آپ کو وہاں نہ پایا۔ میں نے گمان کیا کہ ممکن ہے آپ کبتی لونڈی کے پاس جا چکے ہوں۔ میں نکل پڑی اور مسجد میں گئی۔ چلتے ہوئے میرا پاؤں آپ سے جا ٹکرایا۔ اس وقت آپ اس طرح کہہ رہے تھے، سجد لک فؤادی و حیاتی، ترجمہ، تیرے لیے سجدہ کیا میرے جسم نے اور میرے خیال نے، اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور یہ کہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ میرے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ میں نے اپنے بدن کو کبھی گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے عظیم، اے ہر بڑے امر میں اس پر امید باندھی جاتی ہے، عظیم گناہ کو معاف فرما۔ میرے چہرے نے اس کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے خلق کیا اور اس کی صورت کو بنایا اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور یوں دعا مانگنے لگے، اللہم ارزقنی قلبا تقی، ترجمہ، یا اللہ مجھے ایسا قلب عطا فرما جو تقوی والا ہو، شرک سے پاک ہو، بچا ہوا ہو، نیک ہو، کافر نہ ہو، اور نہ ہی وہ شقی بدبخت ہو۔ آپ دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے اور یوں پڑھتے ہوئے، آن جناب کو میں نے سماعت کیا۔ ترجمہ، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیری عقوبت سے تیری معافی کی پناہ، تجھ سے تیری پناہ،
میں تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہے کہ جو خود تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے، میں وہ کچھ ہی کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے آقا کی خاطر مٹی میں اپنا چہرہ لتھڑا کرتا ہوں، اور یہ حق ہے چہرے کا کہ وہ اپنے آقا کے آگے خاک آلود ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو میں نے عرض گزار ہوئی، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں اور میں کس کام میں لگی ہوئی ہوں؟ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے؟ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں اہل دوزخ کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر 6 کو نہیں۔ نمبر 1، عادی شراب نوش۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3، عادی زانی شخص۔ نمبر 4، قطع رحمی کا مرتکب۔ نمبر 5، فتنہ باز۔ نمبر 6، چغلی کھانے والا۔ دیگر ایک روایت مضرب یعنی فتنہ باز کی جگہ مصور آیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القسمۃ والتقدیر بھی کہتے ہیں۔ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نصف شعبان کی رات جب آ جائے تو ہر شخص کا نام ملک الموت کو دیا جاتا ہے زندہ لوگوں کی فہرست میں سے، جنہوں نے اس شعبان اور اگلے شعبان کے درمیان فوت ہونا ہوتا ہے، اور اس وقت دنیا میں یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی کھیتی بونے میں مصروف ہوتا ہے، کوئی نکاح کر رہا ہوتا ہے، کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اور ملک الموت اس کا منتظر ہوتا ہے۔